السلام علیکم، نمسکار دوستو، ہماری آج کی منزل ایسی ہندو سیکرڈ پلیس ہے پاکستان میں جہاں سے رام جی، سیتا جی اور لکشمن جی نے پانی پیا تھا۔ ہمارا سفر تحصیل پیپلان میاں والے سے شروع ہوا اور ہم پہنچے اسلام آباد۔ ہمارے ساتھ تھے بھوانی شنکر صاحب، کیسر بلوچ صاحب، ان کا بیٹا شامل خان، ملک شاہ زمان چبورہ صاحب، اور یہ بھوانی شنکر صاحب کے پیچھے چھوٹا سا گنجا سا بیٹھا ہوا میں غریب ہوں۔ میرا نام سمیع اللہ ہے اور دوستو ہم ایک ایسے شہر میں پہنچ چکے ہیں جس کا نام سید پور ہے، اسلام آباد میں ولیج ہے۔ اس کی بنیاد 1530 میں مرزا فتح علی نے رکھی۔ پھر مغل شہنشاہ اکبر دی گریٹ نے اس گاؤں کو سلطان سید خان کو گفٹ کر دیا۔ اس گاؤں کی جو ہینڈی کرافٹس ہیں، پوٹری ہے، وہ آج بھی پورے پاکستان میں مشہور ہے اور 2015 کے سینسس کے مطابق اس کی آبادی 12,000 سے لے کے 15,000 تک ہے۔ اس گاؤں سے ملحقہ علاقے بہت ساری سویلائزیشن کا حصہ رہے، جس میں گندھارا کی تہذیب ہے، بدھسٹ ہیں، یونانی ہیں، پھر اشوکا آف دی موریہ امپائر ہے، مغل امپائر ہے اور پھر برٹش راج ہے۔ اس گاؤں کا نام چونکہ اسے بنایا تھا مرزا فتح علی نے، تو مرزا فتح علی باولی کہا جاتا تھا اس کو۔ اس کے بعد جب اس گاؤں کو گفٹ کیا امپیرر اکبر نے سید خان گکھڑ کو، کیونکہ اس کی فیملی نے بہت زیادہ خدمات انجام دی تھی شیر شاہ سوری کے خلاف، تو اس نے اس کو گفٹ کر دیا، تو پھر اس کو سید پور کہا جانے لگا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سلطان سید خان کون تھے؟ تو سلطان سید خان جو یہ پٹھوہار ریجن ہے، اس میں ان کے والد جو ہیں وہ چیف کا کام کرتے تھے، سردار تھے یہاں کے، اور ان کا نام تھا سلطان سرنگ خان۔ یہ اکبر کے دور میں جہاں ہوا کرتے تھے۔ کہتے ہیں چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ کے آتی ہے، تو کیا ہوا، اکبر نے یہ گاؤں سید خان کو دیا، اور کچھ عرصے بعد جب اکبر کی بیٹے کی سلیم کی شادی ہوئی سید خان کی بیٹی سے، تو اس نے اپنی بیٹی کو یہ علاقہ گفٹ کر دیا۔ لیجیے دوستو، اب ہم مندر کی جگہ پر پہنچ چکے ہیں۔ السلام علیکم دوستو ہم سید پور ولیج پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم آپ کو رام ٹیمپل دکھائیں گے، جو کہا جاتا ہے کہ 500 سال پرانا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رام جی، سیتا جی اور لکشمن اپنی ایگزائل کے دوران یہاں آئے اور یہاں موجود کنڈ سے انہوں نے پانی پیا۔ یہ میرے دوست شاہ زمان چبورہ صاحب موجود ہیں۔ دوستو میں ایک ہندو مندر ہوں۔ میری بنیاد 500 سال پہلے مان سنگھ اول نے اسی گاؤں میں رکھی۔ میرے عقب میں گردوارہ ہے اور میرے سامنے مسجد ہے، اور یہ 500 سال سے ریلیجیس ہارمنی لے کے میں چل رہا ہوں۔ میرے ماننے والوں نے نہ کبھی سکھوں اور مسلمانوں کو تنگ کیا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی مجھے خراب کیا۔ لیکن میرے دکھ کی داستان 1947 سے شروع ہوئی، جب انگریز اس ملک کو تقسیم کر کے زخمی حالت میں بلکتا، تڑپتا، سسکتا چھوڑ کر چلے گئے۔ ظالم وقت نے مجھ سے میرے پجاری چھین لیے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو میری گود میں کھیلتے تھے، وہ معصوم لڑکیاں جو یہاں آ کر اپنے سہاگوں کی دعائیں مانگا کرتی تھیں، آرتی اتارا کرتی تھیں۔ مجھے آج تک وہ مسلمان بچیاں بھی یاد ہیں جو اپنی ہندو سہیلیوں کے ساتھ آ کر یہاں جل چڑھاتی تھیں۔ پھر 20ویں صدی آئی اور میرے عقب میں سکھوں نے گردوارہ تعمیر کیا، جو بابو گرو نانک کی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ اس میں واہ گرو، گاڈس لکشمی اور کالی کی ورشپ کی جاتی تھی۔ میرے نزدیک ایک چرچ بھی تھا، اور میری ہمسائیوں کی میں موجود ایک مسلمان بزرگ زندہ پیر اور میں بڑے اہتمام سے ایک دوسرے کو برداشت کرتے رہے۔ لیکن پھر پارٹیشن ہوئی، 1947 آیا، اور میرے ماننے والے، میرے جاننے والے اور یہاں صدیوں سے آباد لوگ ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہو گئے۔ میں خون کے آنسو روتا رہا، لیکن وہ لوگ نہ جانے کس لالچ میں ایک دوسرے سے لڑ پڑے۔ ان کو کس نے مذہبی رنگ دیا، کیوں انہیں تقسیم کیا گیا اس انداز میں کہ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ لیکن دوستو، میرے غم کی داستان یہاں تک نہیں رکی۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب
وہ مسلمان جو شرائن تک بھی گوشت نہ لاتے تھے کہ سامنے مندر ہے، میری جگہ پر قبضہ کر لیا گیا اور میرے دامن میں گوشت کی بو باس مجھے آج بھی ستاتی ہے۔ میری بغل میں ہوٹل بنا دیا گیا اور ان دھرم شالہ کو جہاں لوگ آ کر ریسٹ کیا کرتے تھے، اسپریچول سکون لیا کرتے تھے اور دین کی، سناتن دھرم کی تعلیم دی جاتی تھی، وہاں آج پبلک ٹوائلٹ بنا دیا گیا۔ دوستو، میرے یہ زخم ابھی یہاں ختم نہیں ہوئے، ابھی کہانی باقی ہے۔ دوستو، یہ وہی مسجد ہے جہاں سے مسلمان کھڑ کے مجھے بڑی محبت کے ساتھ دیکھا کرتے تھے، پھر نہ جانے کیوں ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے۔ میرا نام تاریخ میں راما مندر اور راما کنڈ ٹیمپل کے نام سے موسوم رہا، کیونکہ ہندوؤں کا ماننا تھا کہ 14 سالہ ایگزائل کے دوران لارڈ راما نے آ کر یہاں سے پانی پیا۔ وہ دور دور سے آتے، یہاں آ کے اشنان کرتے، پانی پیتے اور مکتی پاتے۔ آج تک پاکستان کے آفیشیل ریکارڈ میں لکھا گیا ہے، موجود ہے لکھا ہوا، کہ 1893 میں بھی یہاں ایک ایسا میلہ لگا کرتا تھا جو لارڈ راما کی یاد میں ہوتا تھا، اسے راما کنڈ میلہ بھی کہا جاتا تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں سکھ، ہندو اور مسلم یاتری آ کر میری یاترا کیا کرتے تھے۔ بے رحم اگست 1947 نے مجھے ویران کر دیا، پھر برسوں بعد مجھے بچوں کی سکول میں بدل دیا گیا۔ تب میں نے سکھ کا سانس لیا کہ چند بچے احتراماً میرے قریب جوتوں سے نہیں گزرتے تھے، لیکن اب پھر وہ وقت ہے کہ میرے سینے پہ مونگ دلتے ہوئے ایک ایسا ہوٹل تعمیر کر دیا گیا میرے احاطے میں، جہاں گوشت، مچھلی اور انڈا کھایا جاتا ہے۔ مجھے دکھ ہے کہ آج جب رام نومی ہوتی ہے تو مجھے کوئی بھی نہیں سجاتا، اور میں دکھ، آہیں اور سسکیوں کے ساتھ اپنی جگہ پر موجود رہتا ہوں، اور میرے صحن میں لوگ کہکے لگاتے ہیں، جوتوں کے ساتھ چلتے ہیں اور ایسی تعلیمات کے انحراف برتتے ہیں جس نے دوسروں کا احترام کرنا اسے سکھایا ہے۔ آج برسوں بعد جب کوئی ایک آدھ یاتری میری یاترا کو آتا ہے تو اس کی آنکھیں میرے گرد پونڈ کو تلاش کرتی ہیں، وہ تالاب تلاش کرتی ہیں جہاں سے ان کے لارڈ نے پانی پیا تھا، ان کی آنکھیں دھرم شالہ کو تلاش کرتی ہیں، وہ دیواروں کو حسرت سے دیکھتے ہیں کہ کہیں شاید کوئی نشانی ہو جو انہیں دلاسا دے سکے، ہاں ہاں یہ جگہ تمہاری ہے، تم یہاں عبادت کر سکتے ہو، تم یہاں بیٹھ کے سکون لے سکتے ہو، تم یہاں رات بھی رہ سکتے ہو۔ لیکن جب وہ کچھ نہیں پاتے تو نم آنکھوں کے ساتھ نمسکار کرتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے، جے شری رام کے نعرے دل میں لگاتے ہوئے یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور اپنی بے بسی پر وہ اتنا روتے ہیں کہ شاید بچھڑی کونج بھی نہ روتی ہوگی۔ آؤ آؤ، میں تمہیں اپنا ایک اور دکھ سناتا ہوں۔ صرف میں نہیں، میرے اور بھائی مندر بھی جو ہیں وہ بھی تنہا ہیں۔ ایویکیو پراپرٹی ٹرسٹ بورڈ کے تحت 1288 ٹیمپلز رجسٹرڈ ہیں پاکستان میں، لیکن ان میں سے محض 31 یعنی 31 مندر جو ہیں فنکشنل ہیں۔ یہ کتنا دکھ ہے۔ دیکھو، میری سیوا کرنے والوں کے نام آج بھی سیڑھیوں پہ موجود ہیں۔ کوئی پنڈی کا آرتی ہے، کوئی بابو ہے، کوئی کون ہے۔ یہ بھی لوگوں کی محبت ہے کہ انہوں نے یہ نام نہیں مٹائے، جو آج بھی بتلاتے ہیں کہ یہ سرزمین، یہ مٹی، یہ مٹی، یہ مٹی ان کی تھی جو یہاں سے چلے گئے۔
میں ایک ایسی زمین پر ہوں جہاں ہر رنگ کا پھول تھا، کہیں جین بیٹھا تھا، کہیں بدھ تھا، کہیں سکھ تھا۔ میں وہ زمین ہوں جب پارسیوں کو مار مار کر بھگا دیا گیا، قتل ہوتے، لٹتے پٹتے، وہ آئے تو میں نے انہیں اپنے دامن میں جگہ دی۔ میں وہ زمین ہوں جب مصر اور یمن میں بوہرا قبیلے پہ زمین تنگ کر دی گئی تو میں نے انہیں اپنے سینے میں جگہ دی۔ میں وہ زمین ہوں جس نے ہر کسی کو، ہر مذہب کو، ہر رنگ کے پھول کو، ہر عقیدے کو اپنے اندر سمویا۔ میرے ماننے والے تو ایسے ہیں، وہ ہندو ہیں، برہمن ہیں، لیکن وہ محمدی ہندو بھی کہلاتے ہیں۔ آپ تاریخ میں جا کر انگریزوں کی پہلی مردم شماری دیکھ لیجئے۔ میری زمین پہ آج وہ لوگ بھی موجود ہیں جو ہیں تو ہندو لیکن اپنے آپ کو حسینی برہمن کہلاتے ہیں۔ تم جا کے آج بھی نیٹ پہ سرچ کر لو، جو جین یہاں سے پاکستان سے چھوڑ کے انڈیا میں چلے گئے ہیں وہ جلوس بھی نکالتے ہیں امام حسین کا۔ پھر میری زمین پر نفرت کس نے پھیلائی، ڈیوائیڈ اینڈ رول کس نے کیا؟ اگر آپ سب کو معلوم ہے کہ میری زمین پر خون کس نے پھیلایا تو پھر آپ آج ہوش کے ناخن کیوں نہیں لیتے، اپنی آنکھیں کیوں نہیں کھولتے، کیوں میری اداس صورت کو خوشیاں نہیں دیتے؟ میں بہت اداس ہوں، بہت اداس ہوں، بہت اداس ہوں۔ مجھے میرے پجاری لوٹا دو، مجھے میرے یاتری لوٹا دو، مجھے وہ وقت لوٹا دو جب چھوٹے چھوٹے بچے اللہ اللہ کرتے میرے پاس آ کے رام رام کرنے لگ جاتے تھے، اور یہاں رام رام کرتے ہوئے بچے سامنے مسجد میں جا کے اللہ اللہ کا نام پکارتے تھے۔ ناز خیالوی نے خوب کہا تھا، سب ہے جب عاشق تمہارے نام کے، کیوں یہ جھگڑے ہیں رحیم و رام کے؟ دیر میں تو، حرم میں تو، عرش پہ تو، زمیں پہ تو، جس کی پہنچ جہاں تلک اس کے لیے وہیں تو۔ ہر ایک رنگ میں یکتا ہو، تم ایک گورکھ دھندا ہو۔ دوستو، رام ٹیمپل کی دکھ بھری کہانی آپ کو سنائی، اور اب آپ کو لیاقت جعفری کا ایک شعر سناتا چلوں۔ مسلم ہوں پر خود پر قابو رہتا ہے، مسلم ہوں پر خود پر قابو رہتا ہے، میرے اندر بھی ایک ہندو رہتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔